بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہے حضرت طالوت علیہ السلام کا، جب انہوں نے عمالقہ کی سرکوبی کے لیے وقت کا فرعون جو جالوت بادشاہ تھا اس سے جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو حضرت طالوت علیہ السلام کا لشکر جب ایک دریا سے گزرنے لگا تو حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، بنہر، اس دریا کے ذریعے، اس نہر کے ذریعے۔ فمن شرب منہ، آزمائش یہ ہے کہ جس نے اس نہر کا پانی پی لیا، فلیس منی، پس وہ میرے لشکر میں نہیں رہے گا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس نہر سے پانی نہ پیا وہ میرے لشکر میں رہے گا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر کسی نے اگر ایک چلو صرف پیا پانی تو وہ بھی لشکر کے اندر رہے گا، وہ بھی میرے ساتھیوں میں رہے گا۔ صرف یعنی ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ جو پانی پیے گا وہ میرا دوست، میرا ساتھی، یا اس لشکر کے ساتھ وہ نہیں رہ سکے گا۔ جس طرح عموماً ہوتا ہے، حق کو ماننے والے، حق کو تسلیم کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہوا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، پس لشکر کے بہت سے لوگوں نے، ہزاروں نے پی لیا اس پانی میں سے، سوائے إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑی سی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور ایک مستند روایت کے مطابق وہ تعداد 313 بتائی جاتی ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس اب جو 313 بچ گئے تھے وہ اور حضرت طالوت علیہ السلام نے جب اس نہر کو پار کر لیا تو جب ان کا مقابلہ ہوا جالوت کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، تو اب یہ 313 کا لشکر تھا، کیونکہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا وہ تو پیچھے رہ گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، اس لشکر کے ساتھ انہوں نے اپنا سفر آگے جاری نہیں کیا تھا۔ تو جب ان کا آمنا سامنے ہوا تو قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو یہ 313 کہنے لگے فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پس جب حضرت طالوت علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بچ جانے والے 313 آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، جب انہوں نے اس نہر کو پار کر لیا تو پھر ان کا سامنا جب لشکر جو کہ جالوت کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر، لاکھوں پر مشتمل تھا، اس کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوا، قالوا لا طاقت لنا، تو کہنے لگے حضرت طالوت علیہ السلام کے چند ساتھی کہ ہمارے اندر آج اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تعداد کے حساب سے بہت تھوڑے ہیں، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہماری جو افرادی قوت ہے، افرادی طاقت ہے، وہ بہت کم ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن انہی میں سے چند وہ ساتھی جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ آج کی داستان کوئی انوکھی داستان نہیں ہے، بلکہ اگر ذرا تاریخ کو پڑھیے تو بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا رہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، تعداد کے اندر تھوڑے لوگوں نے، غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، کثیرتم، اپنی میں سے جو زیادہ تعداد کا لشکر تھا اس کے مقابلے میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پس جب یہ 313 جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قالوا، عرض کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔
तो फिर वही हुआ जो हमेशा होता रहा। अल्लाह ताला ने हक की मदद फरमाई, अल्लाह ताला ने उन 313 की मदद की जो हक पर थे और ईमान की कुव्वत के साथ लड़ रहे थे। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, बस उस 313 के लश्कर ने उस लाखों के लश्कर पर फतह हासिल कर ली अल्लाह के हुक्म के साथ। वक़तल दाऊद जालूता, और वो जालूत जो अपने ऊपर बड़ा फख्र किया करता था और बड़ा माहिर जंगजू था, उसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त छोटे से बच्चे थे उन्होंने कत्ल कर डाला एक पत्थर मार के। वआताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा, बस अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की, हिकमत अता की और जितना चाहा इल्म सिखाया। वलौला दफ़उल्लाहिन्नासा बादहुम बिबादिन, यहाँ पे अल्लाह ताला एक बहुत जबरदस्त नुक्ता बयान कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों के जरिए कुछ लोगों के जुल्म का खात्मा न करें तो लफसदतिल अर्दो, ये जमीन तबाह व बर्बाद हो जाए। यानी अल्लाह ताला का ये उसूल है, अल्लाह ताला का कानून है कि जब कोई जालिम जमीन पर बसने वाली मखलूकात पर जब जुल्म करता है और फिर जब उसका जुल्म हद से गुजरता है तो फिर अल्लाह ताला का ये उसूल है, अल्लाह का ये कायदा है कि उसके जुल्म को किसी और शख्स के जरिए अल्लाह उसके जुल्म का खात्मा करता है और अल्लाह ताला उसके जुल्म को दुनिया से मिटाता है। लफसदतिल अर्दो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मैं ये जुल्म का खात्मा न करूं तो जमीन के अंदर फसाद बर्पा हो जाए, जमीन जो है वो बर्बाद हो जाए। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह ताला तो बड़े ही फजल वाले हैं, तमाम जहानों पर फजल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। इसीलिए जब भी कोई जुल्म सर उठाता है और फिर जब हद से उनका जुल्म गुजरता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसका खात्मा करते हैं। हर वक्त के फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई मूसा जो है वो पैदा फरमा देते हैं। जब भी कोई फ़िरौन जुल्म करते हुए अपनी हदें पार करता है तो ज़रूर अल्लाह करीम कोई ना कोई हज़रत मूसा पैदा करते हैं जो उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं और उसके जुल्म से लोगों को निजात दिलाते हैं।